السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، فروز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا سفر المظفر کے مہینے میں ایک موضوع چل رہا ہے، لوگوں کو اس کے لیے اس مہینے پر جو توہمات ہوتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل سننے کے بعد۔ مولانا صاحب، لوگوں میں یہ تاثرات ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ بے برکت مہینہ ہے، اس میں شادیاں نہیں کرتے، اس میں نیک کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ اس مہینے کے کچھ فضائل اور برکات بیان فرما دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العظيم۔ ماہ صفر المظفر، اس مہینے کا نام ہی ایسا ہے کہ تھوڑی سی عربی جاننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام ایسے کیے جو تاریخ کی کتابوں میں روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ کامیابیوں والا مہینہ ہے۔ اس کے فضائل اور برکات بہت سارے ہیں، میں صرف ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ ہماری پہلی ایک ویڈیو میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا وہ بھی اسی سفر المظفر میں ہوا۔ اب دیکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینہ میں نکاح فرما رہے ہیں تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس مہینے میں نکاح کرنا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کامیابیوں والا مہینہ ہے اور اس میں شادی کرنی چاہیے۔ اس سے مراد ہے کہ بندہ شادی کر سکے، بالکل سنت ہے اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات کی بہترین خواتین، بہترین ہماری مائیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس مہینے میں نکاح کرنا چاہیے، اور جو اس مہینے میں نکاح ہوگا وہ بابرکت ہوگا، وہ شادی کامیاب ہوگی۔ تو اس لیے یہ لوگوں کے جو توہمات ہیں ان کو بالکل شریعت کے اندر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو بالکل ختم کرنا چاہیے جی۔ اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مبارک ہے، اسلام اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے ہماری، جس کو ہم ہجری کہتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کیا، یہ اسی ماہ سفر میں۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہم بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں یہ مہینہ کامیابیوں کا کیسا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال کا زمانہ مکہ مکرمہ میں گزارا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیتوں سے
باز جب نہیں ہے تو اب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو اپنے اسلام پر پکے ہیں اور ہجرت کا حکم ہو چکا ہے تو مسلمان ہجرت کرتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جائیں اس سے پہلے ہم نعوذ باللہ من ذالک ان کا کام تمام کر دیں۔ اب یہ مشرکین مکہ سرداران قریش یہ سب کے سب جمع ہوئے اور انہوں نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مشورہ کیا، ایک پلان بنایا جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب یہ مشرکین مکہ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک منصوبہ بنا رہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبہ کے اندر سے 100 تلواروں کے درمیان سے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے ساتھ نکالا۔ یہ سفر کا مہینہ ہے تو یہ سفر المظفر کامیابی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رہے، مشرکین مکہ وہاں غار تک پہنچ گئے، ناکام ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی سے وہاں سے آگے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے کہ اس مہینے میں جو سفر کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اسی سفر کے مہینے میں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سفر کے مہینے میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تو سراقہ بن مالک جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور جس کو 100 اونٹ ملنے کی امید تھی، اب وہ دیکھیں وہ اپنے مشن میں تو بظاہر یعنی اپنے مشن میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ اے سراقہ اگر آپ کس چیز سے باز آ جائے، آپ کو مشرکین مکہ نے 100 اونٹ دینے ہیں، اگر آپ اس سے باز آ جائیں اسلام قبول کر لیں تو وہ زمانہ دور نہیں جب کیسر اور کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ فتح ہوگا۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی پیشین کوئی وہ فتح ہوا اور وہ ان کو بڑھاپے کی حالت میں وہ پہنائے گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے میں۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بھی کامیاب اور سراقہ بن مالک کو جو پیشن کو یہ بھی کامیاب، تو یہ مہینہ تو کامیابیوں کا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اب دیکھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایک مشکل ترین سفر اپنے گھر سے 100 تلواروں اور دشمنوں کے شکنجے سے جا رہے ہیں اور کامیابی سے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی سفر کرے گا تو انشاءاللہ وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے ان توہمات میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اس سفر المظفر میں جو بھی کام کیا جائے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جتنے یہ توہمات ہیں ان سب توہمات سے بچ کر صحیح اسلام کی روشنی میں جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ میں ان احکامات پر ایمان، یقین، اعتقاد اور اسی کے مطابق پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے توہمات سے، بدفعالیوں سے، بدشگونی جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ایسی ہی معلومات آپ کو ملتی رہیں گی۔ مولانا صاحب کی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں بندہ نکاح بھی کر سکتا ہے، شادی بھی کر سکتا ہے، سفر بھی کر سکتا ہے۔ یہ کرنا سنت رسول ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔